مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بزرگان محترم، چونکہ اسلامی سال کا سن ہجری اور پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس سے متعلق ضروری گزارشات اس سے پہلے ہفتے میں پیش کی گئی، اسی کا کچھ حصہ عرض خدمت ہے۔ یہ سن 1447 ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے، اور یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کو، اس کی تعداد کو اسی وقت طے کیا جس وقت زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اس آیت کریمہ میں سال کے مہینوں کا تعداد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا، اور اس میں یہ بات بھی واضح فرما دی کہ جہاں سال کے 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے اور زیادہ قابل ادب اور احترام ہیں، اور ان 4 مہینوں میں چونکہ ماہ محرم بھی ہے، یہ 3 مہینے مسلسل ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو رمضان اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینوں کو قرآن مجید نے ادب اور احترام کے مہینے قرار دیا ہے۔ پھر اسی میں خاص بات یہ ہے کہ جو ادب اور احترام کے مہینے کہلائے، اس کی نسبت بہت اونچی اور اہم بنائی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس گھر کو بیت اللہ کہا، تو بیت اللہ یہ اللہ کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ اللہ کے رسول۔ تو دیکھیے یہ جو اہمیتیں بیان کی گئی ہے، یہ اہمیت تعظیم اور تشریف کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے، اور اس میں خاص عظمت اور اہمیت بیان کر دی گئی ہے کہ ان چیزوں کی بڑی عظمت، بڑی اہمیت۔ تو بیت اللہ یہ اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے بیت اللہ میں اور زیادہ عظمت اور اہمیت آ گئی۔ رسول اللہ اللہ کے رسول، تو اللہ کی طرف نسبت میں رسول میں اور زیادہ اہمیت پیدا ہو گئی۔ کتاب اللہ اللہ کی طرف کتاب کی نسبت کرنے میں اور زیادہ اہمیت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے ناقۃ اللہ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ دیکھیے اونٹنیاں تو ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس اونٹنی کی اہمیت، عظمت، احترام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح سے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کے روزے، اسے براہ راست اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ محرم۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اس کا ادب بڑھ گیا، اس کی عظمت بڑھ گئی،
اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کا مقام مرتبہ بڑھ گیا۔ اسی طرح سے جب محرم کی نسبت اللہ کی طرف جڑ گئی، لگ گئی، تو اب محرم کا بھی مقام بڑھ گیا، عظمت بڑھ گئی، اہمیت بڑھ گئی، اس کا مرتبہ بڑھ گیا، ہر اعتبار سے اس کو اہمیت آ گئی، چونکہ نسبت اس کی براہ راست اللہ کی طرف کی گئی، اور نسبت کرنے والے ذات اقدس حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا، اس لیے اور زیادہ اس کی عظمت اہمیت پر چار چاند لگ گئے اور بڑا مقام اور مرتبہ اس کا بن گیا۔ پھر یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ ہونے کے اعتبار سے پہلے سے ہی خوب اس کا ادب احترام چلا آ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ محرم میں روزہ رکھنے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کو بھی ابھارتے تھے، یہ روزہ رکھنے کی اہمیت بتلایا کرتے تھے۔ بڑی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے بھائیوں، اور اس کی اہمیت عظمت ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ سلسلہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ یہ عظمت والا، اہمیت والا مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ سن 17 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا، یعنی جو ہماری سن جو شروع ہوا، یہ تو مہینے سے متعلق تفصیلات آپ نے سن لی۔ سن البتہ ایسا ہے کہ یہ بعد میں بنائے گئے، تو سن عیسوی، سن جو ہے سن اجلاس کہا جاتا ہے، اسی طرح سے سن فصلی کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے دیگر بہت سارے عوارضات ہیں جس کی وجہ سے ایسا کہا گیا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ قریش کے زمانے میں وہ لوگ عام الفیل، سن لکھنے کے لیے عام الفیل کو لکھتے تھے کہ سن عام الفیل اتنے، تو عام الفیل کو بطور سن کے وہ لکھا کرتے تھے، اور عام الفیل وہ لکھا کرتے تھے۔ تو اپنے تاریخوں میں جب بھی کوئی تاریخ لکھنی ہے تو تاریخ لکھتے تھے، اور عام الفیل ہاتھیوں کا سال، یعنی جس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ بادشاہ کا عبرتناک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا، اور ابرہہ پر جو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے آیا تھا، تو اس وقت سے جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں عام الفیل، ہاتھیوں والی تاریخ۔ جس سال ہاتھی والے بادشاہ پر اللہ پاک کا عذاب اور قہر نازل ہوا تھا، وہ تھی تاریخ عام الفیل۔ تو اس زمانے میں عام الفیل ہی سن لکھا جاتا تھا۔ پھر سن اجلاس، بادشاہ کو جس وقت تختہ نشینی حاصل ہوئی اسے سن اجلاس لکھا جانے لگا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پھر سن فصلی، زمین کی پیداوار اور زمین سے نکلنے والے غلے اناج کی جو فصلیں ہوتی ہے اس اعتبار سے سن فصلی لکھا جانے لگا۔ لیکن اسلام نے پھر یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا، سن اجلاس بھی ختم کر دیا گیا، سن فصلی ختم کر دیا گیا، اور پھر اسی طرح سے عام الفیل کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اگرچہ کہ عام الفیل کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلتا رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی چلتا رہا، لیکن مسلمانوں کو یہ عام یعنی یہ سن لکھنے میں بہرحال تذبذب رہا۔ تو سن 17 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی علاقے کے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے یہاں کے خطوط تو حضرت امیر المومنین آتے ہیں لیکن اس پر سن اور تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس وقت سن 17 ہجری میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر ایک مشورہ طلب فرمایا۔ وہ مشورے میں رائے لی کہ سن لکھنے میں ہمیں کس چیز کو بنیاد بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے سن ولادت کو بنیاد بنایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن ولادت، یہ جو سن عیسوی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن ولادت کو وہاں پر بنیاد بنایا گیا۔ کسی نے سن اجلاس کو بنایا، کسی نے سن فصلی کو بنایا، کسی نے عام الفیل کو بنایا۔ تو ہمارا اسلام کا کوئی سن ہونا چاہیے، تو بتاؤ اسلامی سن لکھنے میں ہمیں بنیاد کس چیز کو بنانا چاہیے؟ صحابہ کے مختلف رائے آئی۔ بعض نے کہا کہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کی بنیاد بنائی جائے، بعض نے کہا وفات کو سن کی ولادت بنا دی جائے، بعض نے کچھ اور بعض نے کچھ، رائے مختلف آتی رہی۔ اس میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں رائے دی کہ اس میں نہ تو خوشی کا پہلو غالب ہو نہ غم کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ولادت کو سن کی بنیاد بنائی جاتی تو سارے لوگ خوشیاں ہی خوشیاں مناتے تھے، اور اس خوشی میں پھر ان کو بہت ساری چیزیں وہ بھول جائیں گے۔ اور اگر سن وفات کو سن کی بنیاد بنا دی جائے تو لوگ پھر اس میں غم منانے لگیں گے، ان کو خوشی یاد ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے ایسی چیز کو بنیاد بنایا جائے جس میں دونوں پہلو، خوشی کا بھی ہو غم کا بھی ہو۔ تو رائے یہ آئی کہ اس کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کو سن کا آغاز کی علامت بنائی جائے اور بنیاد بنائی جائے کہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں اس میں جمع ہو رہی ہیں۔ اگر غم کا پہلو ہے کہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو خوشی کا پہلو بھی ہے کہ مدینہ طیبہ والوں نے جو استقبال کیا اور اس کے بعد جو فتوحات کے دروازے شروع ہوئے یہ سب ہجرت کے بعد ہی ہوئے۔ اس لیے سن کی علامت اور بنیاد ہجرت کو بنانی چاہیے۔ یہ رائے بہت زیادہ پسند آئی اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے کو سن کی علامت قرار دیا۔ اب اس وقت سے یہ شروع ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکۃ المکرمہ سے آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے، وہ سن پہلی ہجری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج کیا، حجۃ الوداع، وہ سن 10 ہجری تھی، اور جس سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا جان گداز واقعہ پیش آیا وہ بھی سن 10 ہجری تھی۔ یہ سن 10 ہجری ہوئی۔ اب یہاں تک تو 10 ہجری تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا خود دنیا میں موجود رہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہجری چلتے رہی، اور آج آپ نے ہم نے جس سن میں قدم رکھا ہے اسے کہتے ہیں سن 1447 ہجری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آباد کرنے کو اب 1400 سال ہو گئے اور اوپر 47 سال، یعنی 1447 سال کا عرصہ گزر گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو بسانے میں، اور اب آپ کی آخری آرام گاہ مدینہ طیبہ ہی بنی ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو جب چھوڑا ہے تو مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے سے لے کر تو
تو اب مدینہ طیبہ کی زندگی تک اور پھر وہاں سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کے بعد یہ سن گزرتے رہے. اس کے بعد جس سن میں آپ نے ہم نے قدم رکھا ہے یہ سن 1447 ہجری. اس طرح سے وہ 1400 سال گزر گئے. ہر 100 سال میں یعنی جو ہے تو 100 سال ہوتے ہیں تو وہ ایک صدی ہوتی ہے. ایسے 14 صدیاں گزر گئی تو اسے بولیں گے 1400 سال اور اس کے اوپر 47 سال کا اضافہ ہو گیا. یہ سن 1447 ہجری میں آپ ہم سب نے قدم رکھا.